بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المعارج کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ۔ جس دن وہ دوڑتے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے جیسے وہ کسی نشانے کی طرف بھاگ رہے ہوں، ان کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ موجودہ دنیا میں ہر انسان اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک نشانہ طے کر لیا ہے، جہاں تک وہ کسی بھی حالت میں پہنچنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک گول بنا لیا ہے جسے وہ ہر صورت میں اچیو کرنا چاہتا ہے۔ کسی نے اپنی زندگی کا یہ گول بنا لیا ہے کہ اسے مادی اعتبار سے ایک کامیاب انسان بننا ہے۔ کسی کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنا نام اور اپنی پہچان بنائے۔ کسی نے اپنی زندگی کا یہ نشانہ بنا لیا ہے کہ اسے اعلیٰ مناصب، تمغے اور اعزازات حاصل کرنا ہے۔ الغرض کھانا، کپڑا، مکان، عزت، دولت اور دنیا کی خوشیاں، یہی سب کی زندگی کا نشانہ ہے۔ سب کی توجہ انہی کی طرف ہے، انہی کو پانے کو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں اور انہی سے محرومی کو لوگ ناکامی سمجھتے ہیں۔ در حقیقت اسی کو نصب العین کہا جاتا ہے، یعنی زندگی کا ایک ایسا مقصد اور ایک ایسا گول جو 24/7 آدمی کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، وہ کبھی اس سے اوجھل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو انسان بھی اپنی زندگی کا کوئی نشانہ بنا لیتا ہے تو وہ اس نشانے تک پہنچنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مسلسل جد و جہد کرتا ہے۔ وہ اپنی ساری توانائی، اپنی ساری صلاحیتوں اور اپنی ساری جمع پونجی کو اسے حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ وہ انہی خیالات کو لے کر زندگی گزارتا ہے، انہی خیالات کو لے کر صبح کرتا ہے، انہی خیالات کو لے کر شام کرتا ہے، انہی خیالات کو لے کر سوتا ہے اور انہی خیالات کو لے کر جاگتا ہے، یہاں تک کہ وہ دن رات اسی کے خواب اور سپنے دیکھتا ہے۔ ہر انسان کو دیکھیے، وہ اپنے مفروضہ گول کو پانا چاہتا ہے، وہ اسے پانے کے لیے بے چین و بے قرار رہتا ہے، اور جس نے جزئی طور پر اپنے گول کو اچیو کر لیا ہے وہ مزید کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ سورۃ المعارج کی وہ آیت جس کر آپ لوگوں کے سامنے سنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اسی کڑوی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر انسان نے اپنی زندگی کا جو گول بنا لیا ہے وہ اسی کو اچیو کرنے کے لیے بے چین و بے قرار رہتا ہے کہ موت اس کے اور اس کی زندگی کے نشانے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ خدا کے فرشتے اس کو موجودہ دنیا سے نکال کر اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آدمی برزخ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر قیامت کا دن آ جاتا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ لوگ برزخ کی زندگی سے نکل کر ایسے بھاگنے لگیں گے جیسے وہ اسی مادی دنیا میں ہیں جس کو وہ بہت پہلے اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ ان کی بے خبری کا یہ عالم ہوگا کہ وہ قبروں سے نکل کر ایسے بھاگنے لگیں گے جیسے وہ ہر دن صبح کو اپنے گھروں سے نکل کر بھاگا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی کے مقاصد کو مکمل کریں، اپنے گول کو اچیو کریں، اپنے نشانے کو پورا کریں، مگر وہ بھاگتے بھاگتے میدان محشر میں پہنچ جائیں گے۔ تب ان کی بے خبری ٹوٹے گی، تب یہ ہوش کے ناخن لیں گے، تب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ دارالعمل میں نہیں بلکہ دارالجزا میں داخل ہو چکے ہیں، وہ مادی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کی دنیا میں پہنچ چکے ہیں، جہاں پر کامیابی اور ناکامی کے معیار بالکل مختلف ہیں۔
مادی دنیا میں مادی اعتبار سے کامیاب شخص ہی کو کامیاب سمجھا جاتا تھا، مگر یہاں روحانی اعتبار سے کامیاب شخص ہی اصل کامیاب انسان قرار پائے گا۔ اس طرح دنیاوی اعتبار سے کتنے کامیاب لوگ یہاں پر ناکام ثابت ہوں گے، اور یہاں کے کتنے ناکام لوگ ہوں گے جو کل آخرت کی دنیا میں کامیاب قرار دیے جائیں گے۔ دنیا میں آدمی کے ساتھ اس کی ظاہری شخصیت کا وزن ہوتا ہے، مگر یہاں اس کی اندرونی شخصیت کا وزن ہوگا۔ اس تصور سے ہی آدمی کو یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ یہاں کے اعتبار سے ناکام انسان تھا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں نیچی جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ آدمی کی جھکی نگاہیں اپنے آپ اس بات کا ثبوت ہوں گی کہ وہ انسان آخرت کے اعتبار سے ایک فیلئر انسان ثابت ہوا ہے۔ اپنے انجام کے خوف سے ہی اس کے پورے وجود پر ایسی وحشت طاری ہوگی جو اس کو ذلت کی حالت میں مبتلا کر دے گی۔ اس آیت میں جس عظیم حقیقت کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کا جو نشانہ بنایا ہوا ہوتا ہے وہ قبر سے نکل کر اسی نشانے کی طرف بھاگنے لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس ذہن کے ساتھ مرتا ہے اسی ذہن کے ساتھ وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ مرنے سے پہلے آدمی کی جو ذہنی حالت ہوگی، اس کا جو منٹل اسٹیٹ ہوگا یا اس کے تھنکنگ پروسیس میں جو بات شامل ہوگی، عالم برزخ سے اٹھائے جانے کے بعد بھی اس کی ذہنی حالت اور اس کا منٹل اسٹیٹ وہی رہے گا، وہ اپنے آپ بدل نہیں جائے گا جب تک کہ آدمی خود ارادی طور پر اپنے شعوری فیصلے کے تحت موت سے پہلے اپنی ذہنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پرسنالٹی از چینج لیسنس ان چینج۔ آدمی کی فزیکل باڈی کے سڑنے گلنے کے باوجود اس کی جو اندرونی شخصیت ہوگی وہ بالکل بھی نہیں بدلے گی۔ مرنے سے پہلے آدمی کے جو تھاٹ ہوں گے، اس کے جو ڈیزائر ہوں گے، اس کے اندر جو فیئر ہوں گے یا اس کے جو ایمبیشنز ہوں گے، عالم برزخ سے اٹھنے کے بعد بھی وہ ویسے ہی بدستور باقی رہیں گے۔ اس حقیقت کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ قرآن میں اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا ہے، جن کا زمانہ 5ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے۔ یہ مذہبی جبر کے زمانے کے لوگ تھے، جبکہ دنیا میں ریلیجس پرسیکیوشن تھا۔ انہوں نے مذہب شرک کو چھوڑ کر مذہب توحید کو قبول کر لیا، اور پھر ایک دن اپنے اس عقیدے کا اظہار بھرے دربار میں حاکم وقت کے سامنے کر دیتے ہیں۔ حکومت ان کی دشمن بن جاتی ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے کسی طرح وہاں سے بھاگ نکل پڑتے ہیں۔ تب اللہ کی طرف سے یہ انہیں انسپریشن ملتا ہے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ جب تم الگ ہو چکے ہو ان سے اور ان کے معبودوں سے تو ایک غار میں پناہ حاصل کرو۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمتوں کو واہ کرنا چاہتا ہے، تم پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرنا چاہتا ہے اور تمہارے معاملات کو آسان کرنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ ایک لمبی مدت تک سوتے رہے۔ جب وہ 200 یا 300 سال کے بعد اپنی نیند سے جاگتے ہیں تو دنیا مکمل بدل چکی ہوتی ہے۔ جس زمانے میں وہ سوئے تھے ہر طرف کفر و شرک کا غلبہ تھا، مگر جب وہ اپنی نیند سے جاگتے ہیں تو اہل کتاب برسر اقتدار تھے۔ وہ جس حکومت اور بادشاہ سے ڈر کر بھاگے تھے ان کو مرے ہوئے کم سے کم 2 صدیاں گزر چکی تھی، مگر سونے سے پہلے ان کی جو ذہنی حالت تھی، ان کا جو منٹل اسٹیٹ تھا، ان کے اندر جو فیئر تھے، ان کے تھنکنگ پروسیس میں جو بات تھی، 300 سال کے بعد بھی ان کی وہی ذہنی حالت تھی۔ پہلے تو وہ نیند سے جاگ کر آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں
کہ کم لبثتم، کہ تم کتنی دیر سوئے ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے لبثنا یومن او بعض یوم، کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ پھر ان کو بھوک لگتی ہے، وہ ایک شخص کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں کہ وہ دبے پاؤں شہر جائے گا اور وہاں سے پاکیزہ غذا لائے گا، اور وہ اس طرح جائے گا کہ کسی کو بھی ہمارے ادھر چھپنے کی خبر نہ ہو۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ تم اپنے میں سے ایک شخص کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ وہاں سے پاکیزہ غذا لے کر کے آئے اور وہ دبے پاؤں جائے اور کسی کو ہمارے یہاں چھپے ہونے کی خبر بھی نہ ہو۔ پھر وہ صدیوں پہلے کے خوف کا ذکر کرتے ہیں کہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر ان کو خبر ہو گئی تو وہ یا تو ہمیں سنسار کر دیں گے یا مذہبی توحید کو چھوڑ کر مذہبی شرک کو قبول کرنے کے لیے مجبور کریں گے۔ اگر ہم نے ان کی اذیتوں سے ڈر کر اپنا مذہب بدل لیا تو ہم اپنی آخرت گنوا بیٹھیں گے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آدمی کی جو ذہنی حالت ہوگی وہ نہیں بدلتی ہے، چاہے اس کے پر صدیاں ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ جب معاملہ ایسا ہے تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنا جلد ہو سکے اپنے نصب العین کو بدل لے، اپنی زندگی کے گول کو بدل لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی قبر سے نکل کر دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ یہ بہت ہی زیادہ بھیانک بات ہوگی کہ آدمی فزیکلی تو آخرت کی ابدی دنیا میں پہنچ چکا ہو مگر مینٹلی وہ مادی اور فانی دنیا سے جڑا ہوا محسوس کرے، جبکہ خدا ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگرچہ کہ فزیکلی مادی دنیا میں ہوں مگر مینٹلی خدا سے جڑے رہیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس حدیث کا توسیعی مفہوم یہی ہے، ہر آدمی جب تک اس کے مہلت امتحان کا وقت باقی ہے وہ اسی مادی دنیا میں رہے گا، یہاں اس کی مادی ضرورتیں بھی ہوں گی۔ خود انبیاء کے متعلق قرآن کہتا ہے وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ اپنی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بازار جایا کرتے تھے۔ ان کے لیے تجارت کوئی شجر ممنوع نہیں ہے، مگر قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی تجارت اور کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ لوگ تجارت اور کاروبار کرتے ہیں مگر تجارت اور کاروبار ہی کو یہ اپنی زندگی کا کنسرن نہیں بنا لیتے ہیں۔ وہ فیملی میں رہتے ہیں مگر ان کا یہ کیس نہیں ہوتا ہے کہ انہو کان فی اہلہ مسرورا، کہ یہ تو اپنے گھر بار میں اپنی فیملی میں خوش و خرم رہا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی فیملی میں رہتے ہیں مگر ان کی حالت یہ رہتی ہے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم تو اپنے گھروں میں ڈرے ہوئے رہتے تھے۔ ووقانا عذاب السموم، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زہریلے عذاب سے بچایا ہے۔ یعنی وہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں مگر وہ دنیا کو اپنا کنسرن نہیں بناتے ہیں، وہ دنیا کو اپنا نشانہ نہیں بناتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ ان کی زندگی کا نشانہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی کا نشانہ خدا کی معرفت ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ اسی کی رضا چاہتے ہیں اور اسی کی سزا سے ڈرتے ہیں۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، آسیہ بنت مزاحم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرعون کے محل میں رہتی تھی مگر جب فرعون نے ان کو اپنے محل سے باہر کیا تو انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، خدایا مجھے اپنے پڑوس میں اپنی کالونی میں ایک محل نہیں
ایک گھر ہی بنا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر خدا کو اپنا کنسرن بنایا۔ جب آپ کی وفات کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، الہی زندگی بھر میں نے آپ ہی کا اپنا رفیق بنایا، اب میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ ہی حقیقی رفیق اور حقیقی دوست ہیں۔ ایک صحابی رسول کی وفات کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں غداً نلقی الاحبہ محمدًا وصحبہ، کہ کل ہم اپنے دوست و احباب سے ملنے والے ہیں، میری مراد محمد اور آپ کے ساتھی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کیف اصبحت، آپ کی صبح کیسے گزری؟ تو آپ کہتے ہیں اصبحت من الدنیا راحلا ولاخوانی مفارقا ولکأس المنیۃ شاربا ولسوء اعمال ملاقیا فلا ادری روحی تسیر الی الجنۃ فاہنئها او الی النار فاعزیها۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ گویا میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور اپنے دوست و احباب سے جدا ہونے والا ہوں اور موت کا جام نوش کرنے والا ہوں اور اپنی بدعمالیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ فرشتے میری روح کو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں کہ میں خوشی کروں یا جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں کہ میں ماتم کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو فزیکلی دنیا میں ہوتا ہے مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ آخرت کا شہری بن کر رہتا ہے۔ صبح و شام آخرت کی یاد اور اسی کے تصورات پہ رہتا ہے۔ انہی احساسات کو لے کر اگر آدمی مرے تو امید ہے کہ آدمی کل قیامت کے دن انہی احساسات کو لے کر زندہ بھی ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے فکر کی تطہیر کرے، ہمارے خیالات کو پاک و صاف کرے، ہمارا فکری ارتقاء فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔